جیسے امتحان کے کمرے میں جو بچہ جاتا ہے وہ امتحان دیتا ہے، غریب کا بچہ، امیر کا بچہ، آفیسر کا بچہ، مزدور کا بچہ، جو امتحان کے کمرے میں جائے گا اسے امتحان دینا ہوگا۔ تو اس دنیا میں امتحان کے کمرے میں ہم سب آئے ہیں اور سب کو امتحان دینا ہے۔ غریب کا بھی امتحان ہے، امیر کا بھی امتحان ہے، جوان کا بھی امتحان ہے، بوڑھے کا بھی امتحان ہے۔ کبھی اللہ خوشیاں دیتا ہے، وہ بھی امتحان کے لیے ہے، کبھی غم دیتا ہے، وہ بھی امتحان کے لیے ہے۔ صحت بھی امتحان ہے، بیماری بھی امتحان ہے، اچھوں کا بھی امتحان ہے۔ ایسی بات نہیں ہے صرف گناہگاروں کا امتحان ہے، نیک لوگوں کا بھی امتحان ہے۔ نبیوں کا امتحان لیا اللہ نے، حالانکہ وہ اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ نے خلیل پکارا کہ زمین پر میرے دوست ابراہیم۔ کوئی بڑا آدمی ہمارے بارے میں کوئی بڑا آدمی کہہ دے کہ فلاں میرا دوست ہے تو آدمی خوشی میں موٹا ہو جاتا ہے کہ دیکھو فلاں بڑے آدمی نے مجھے دوست کہا، پیسے دے کے پیپر میں ڈلاتا ہے۔ اور یہاں خالق کائنات، سب کچھ بنانے والا فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ زمین پر میرا دوست کون ہے؟ ابراہیم۔ لیکن دوست کا بھی امتحان لیا، ایک نہیں امتحانوں سے گزارا۔ قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ابتلا کہتے ہیں امتحان، آزمائش۔ ابراہیم رب نے ابراہیم کا امتحان لیا اور وہ سب امتحانات میں کامیاب ہو گئے۔ جب سارے امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم باپ بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، تم دونوں اب اس قابل ہو کہ تمہارے ہاتھوں میری عبادت کے لیے میرا گھر بنے، کعبۃ اللہ بنے۔ دونوں کو حکم دیا کہ اب دونوں تمہارے ہاتھ اس قابل ہیں کہ تمہارے ہاتھوں کعبہ بنے، کعبہ۔ تو دونوں نے مل کر کعبے کی دیواریں اٹھانی شروع کی۔ تو کعبے کی دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے، ربنا ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے قبول کر لے ہماری یہ مزدوری، ہم تیرے مزدور ہیں، تیرا گھر بنا رہے ہیں، یہ مزدوری تو قبول کر لے۔ تو سن رہا ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں، بڑا سننے والا ہے، اور تو ہمارے دل کے جذبے کو بھی جانتا ہے کہ کس جذبے سے ہم نے تیری مزدوری کر رہے ہیں۔ جب کعبہ بن گیا تو اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم آواز لگاؤ، پکارو، لوگوں میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، یہاں آؤ، یہاں طواف کرو، زیارت کرو، عبادت کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ، یہ میری سننے والا کون ہے؟ چاروں طرف پہاڑیاں، کوئی آبادی کا نام نشان نہیں، تو پکاروں تو کون سنے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم، آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی
ان کی آواز کو دنیا میں جتنے انسان تھے سب نے سنا. ماؤں کی پیٹوں میں جو بچے روح پڑ چکی تھی انہوں نے سنا. اور عالم ارواح جہاں تمام انسانوں کی روحیں ہیں وہ اللہ کا ایک خزانہ ہے. قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی روحیں اس خزانے میں جمع ہیں, اپنے اپنے وقت پر دنیا میں آتے ہیں. ان روحوں نے سنا اور جس نے جواب دیا لبیک. لبیک کے معنی میں حاضر ہوں. تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا وہ اتنی مرتبہ وہاں جائے گا حج کو. دنیا کی کوئی طاقت اسے وہاں جانے سے روک نہیں سکتی. جتنی بار لبیک کہا ہے اتنی بار حاضری دے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا. ایک نبی ہے ایوب علیہ السلام, ان کا صبر مشہور ہے. ہر نبی کو اللہ نے ایک خاص صفت دی. حضرت ایوب کی صفت تھی صبر. ان کو اللہ نے بیماریوں میں آزمایا. بیماریاں اتنی بڑھ گئی کہ وہ گاؤں چھوڑ کر ایک پہاڑ کے غار میں آ کر رہنے لگے. وہ پہاڑ کا غار ان کے لیے آئی سی یو تھا. آئی سی یو کہ بیمار جب زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہسپتالوں میں اسے آئی سی یو میں رکھتے ہیں. حضرت آئی سی یو میں ہے کا مطلب بیمار بہت بڑھ گئی ہے. تو ایوب علیہ السلام کا آئی سی یو تھا پہاڑ کا غار. بستی چھوڑ کر آبادی سے ہٹ کر پہاڑ کے غار میں جا کر وہ بیماری کے دن گزارنے لگے. سب نے ساتھ چھوڑ دیا. بیٹوں نے بھی, ان کے بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. جب حالات اچھے ہوتے ہیں سب ساتھ دیتے ہیں, جب حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ایک اکیلی ان کی بیوی وہ ساتھ رہی, بیماری کے دنوں میں ان کی خدمت کرتی رہی. تو بیماری بہت بڑھ گئی, تکلیف. صبر ایوبی پیالہ بھر گیا. تو انہوں نے اللہ سے ایک دعا کی. وہ دعا قرآن کریم میں ہے. قرآن کریم میں تمام نبیوں کی دعائیں ہیں کہ نبیوں نے اللہ سے کیا مانگا. ایوب علیہ السلام نے کیا مانگا, نوح علیہ السلام نے کیا مانگا, ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا, موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا. نبیوں نے جو دعائیں مانگی وہ دعائیں قرآن کریم میں اللہ نے نازل کر کے قیامت تک کے لیے ہمیں وہ تحفہ دیا ہے کہ دیکھو جیسے میرے نبیوں نے مجھ سے مانگا تم بھی مانگو. تو ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے اللہ, میری تکلیف بہت بڑھ گئی ہے. اس بیماری نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے, اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے. دعا مانگی کہ اللہ میرے اوپر رحم کر دے, تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب, اب میرے اوپر رحم کر. تو اللہ نے حکم دیا کہ اس پہاڑ میں ٹھوکر مارو. تو انہوں نے پہاڑ میں ٹھوکر ماری, اس سے ایک چشمہ نکلا. جیسے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم نکلا, ویسے ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے چشمہ نکلا. تو اللہ نے حکم دیا اس میں نہاؤ, اس کا پانی پیو. تو انہوں نے اس پہ نہایا, پانی پیا, تو سب تکلیفیں بیماریاں دور ہو گئی. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے, ایک حقیقت ہے. ہاں, یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے. وہ پہاڑ آج بھی ہے, وہ چشمہ آج بھی ہے.
ہم اس علاقے میں جماعت میں گئے جہاں یہ پیش آیا ہے. لوگوں نے بتایا کہ یہ پہاڑ یہی ہے جس میں ایوب علیہ السلام نے بیماری کے دن کاٹے تھے. تو ہم بھی اس کی دیکھنے گئے, زیارت کرنے. لوگ اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں. اس غار میں ایک حصیر بچھی ہوئی ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دن کاٹے تھے. وہ چشمہ آج بھی موجود ہے. لوگ اس کا پانی پیتے ہیں, کینوں میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں, بیماروں کو نہلائیں گے, اس کی برکت سے وہ اچھے ہو جائیں گے. ہم نے بھی وہ پانی پیا, میں نے بھی پانی پیا. ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی کہ تمہارا بسلری اس کے سامنے جھک مارتا ہے. تو اللہ نے نبیوں کو آزمایا. تو ہر انسان کو اللہ دنیا میں آزماتے ہیں. گھبراؤ مت, گھبراؤ مت. ان کی بڑی بڑی آزمائشیں تھیں, ہماری اتنی بڑی آزمائش نہیں ہوگی. بڑوں کی بڑی آزمائش, چھوٹوں کی چھوٹی آزمائش, لیکن آزمائش تو سب کے لیے ہے. ان کی آزمائش بڑی, وہ بڑے تھے ان کے ایمان کے اعتبار سے, ان کے مرتبے کے اعتبار سے, اور ہماری آزمائش ہماری کمزوری کے اعتبار سے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جب گھڑا خریدتے ہیں تو اس کو ٹھوک کر دیکھتے ہیں کہ گھڑا ٹھیک ہے. پتل کے گھڑے کو بھی ٹھوک کے دیکھتے ہیں, مٹی کے گھڑے کو بھی ٹھوک کے دیکھتے ہیں. جتنے زور سے پتل کے گھڑے کو ٹھوک کے دیکھتے ہیں, اگر اتنے زور سے مٹی کے گھڑے کو ٹھوکیں گے تو کیا ہوگا؟ تو گھڑا ہی باقی نہیں رہے گا. تو ان کی آزمائش ان کے مرتبے کے اعتبار سے, ہماری آزمائش ہماری کمزوری کے اعتبار سے. وہ آزمائش کیا ہے جو ہر انسان کو دینی ہے, ہر انسان کو جس سے گزرنا ہے؟ وہ آزمائش کیا ہے؟ وہ آزمائش یہ ہے کہ دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں. جینے کے دو راستے, دو طریقے جینے کے, ہر زمانے میں سب کے لیے, غریب کے لیے, امیر کے لیے, پڑھے لکھے کے لیے, بے پڑھے کے لیے, شہری دیہاتی, سب کے لیے دو راستے. ایک راستہ کہ ویسے جئیں گے جیسے ہمارا جی چاہتا ہے. کیسے جئیں گے؟ جیسے جی چاہتا ہے ویسے جئیں گے. یہ نفسانی راستہ ہے کہ جو نفس چاہتا ہے وہ کریں گے, جو دنیا کر رہی ہے وہ کریں گے. زمانہ جیسے جی رہا ہے ہم بھی جیئیں گے. لوگ نصیحت کرتے ہیں, دیکھو زمانے کو دیکھو, دنیا کیسے جی رہی ہے, تم بھی ویسے جیو جیسے دنیا جی رہی ہے. زمانے کو دیکھ کے جیو, حالات کو دیکھ کے جیو. یہ ایک راستہ ہے, لیکن یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. کہ کیا ہے ہمارا راستہ؟ ہمارا راستہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ایک عہد کیا ہے. عہد ہمارا اللہ سے ایک عہد پیمان ہے کہ تو ہمارا رب ہے, ہم تیرے بندے ہیں. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارا اللہ سے عہد ہے کہ تو ہمارا رب ہے, ہم تیرے بندے ہیں. ہم ویسے نہیں جئیں گے جیسے دنیا جی رہی ہے, ہم ویسے جئیں گے جیسے تو نے جینے کو بتایا ہے. وہ نہیں کریں گے جو دل چاہتا ہے, وہ کریں گے جو تو چاہتا ہے, تیرے رسول نے بتایا ہے. یہ پہلا سبق ہے, ہمارا پہلا عہد اللہ سے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم بندے ہیں اللہ کے۔ کسے کہتے ہیں بندہ؟ بندے بننا ہے، بندے بننا ہے۔ کس کے بندے؟ کسے کہتے ہیں بندہ؟ بندہ کہتے ہیں ماننے والا، ماننے والا، جس کی مانتا ہے اس کا بندہ۔ نفس کی مانے تو نفس کا بندہ، زمانے کی مانے تو زمانہ کا بندہ، حالات کی مانے تو حالات کا بندہ، دل کی مانے تو دل کا بندہ، اور جورو کی مانیا تو میں نہیں بولتا، جس کی مانتا ہے اس کا بندہ۔ ہم کس کے بندے؟ ایک کے بندے۔ کس کے بندے؟ ہزاروں کے بندے نہیں، ہم کس کے بندے؟ ایک کے بندے، ایک کے بندے۔ ہم نے اس کی بندگی کا اقرار کیا ہے۔ جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اس کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں، ایک کان میں اقامت پڑھتے ہیں۔ مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے نہلا دھلا کر ایک کان میں اذان پڑھتے ہیں، دوسرے کان میں اقامت پڑھتے ہیں۔ یہ پہلا سبق ہے جو ہمیں دنیا میں آتے ہی دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین جب پیدا ہوئے تو دونوں کی پیدائش کے موقع پر حضور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے، اپنے نواسے کو گود میں لیا، ایک کان میں اذان دی، ایک کان میں اقامت پڑھی۔ اس دن سے ہمارے گھر جب بچہ پیدا ہوگا، ہم اس کے کان میں اقامت، نماز اذان دیں گے، اقامت پڑھیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی رسم نہیں ہے، رسم نہیں ہے، پہلا سبق ہے ہمارا دنیا میں آنے کے بعد کہ بڑائی اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر 4 مرتبہ، کہ تجھے دنیا میں اللہ کو بڑا مان کر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ بڑے، ان کی قدرت بڑی، ان کا خزانہ بڑا، ان کی طاقت بڑی، تجھے ان کو بڑا مان کر زندگی گزارنا ہے۔ ان کا خوش ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ راضی ہو گئے، اللہ راضی ہو گئے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی کامیابی ہے، ان کا ناراض ہونا سب سے بڑی ناکامی ہے۔ یہ سبق پہلا ہے۔ سب کچھ طاقت قوت ان کے ہاتھ میں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ کیسے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے؟ کوئی نظر تو آتے نہیں ہے، نظر آئے تو پتہ چلتا ہے یہ خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے، تو کیسے پتہ چلے وہ کیسے راضی ہوں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول کے راستے پہ چلو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارو، وہ طاقت قوت والا خدا تم سے راضی ہو جائے گا، تمہاری دنیا کو بھی اللہ کامیاب بنائے گا، تمہاری آخرت کو بھی اللہ کامیاب بنائے گا۔ یہ اذان ہے، پہلا سبق ہے۔ اور روزانہ 5 مرتبہ وہ سبق یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو پہلے دن کا سبق مت بھولو۔ سبق بھولنے کے لیے دیتے ہیں، یاد رکھنے کے لیے دیتے ہیں؟ ارے بھائی سبق دیا جاتا ہے بھولنے کے لیے، یاد رکھنے کے لیے۔ ایک بچے سے مولوی صاحب نے پوچھا کہ بیٹا اللہ نے 2 کان کائے کے لیے دیے ہیں؟ تو وہ شاگرد بولا حضرت یہ کان ان، دوسرا کان آؤٹ، ایک ان، انا للہ انا الیہ راجعون۔ تو سبق یاد رکھنے کے لیے یہ 5 بار یاد دلاتے ہیں۔ تو زندگی شروع ہوتی ہے اذان سے اور زندگی ختم ہوتی ہے نماز پہ۔ پیدا ہوا اذان دیں گے، مر گیا اب کیا کریں گے؟
اسے نہلا دھلا کر مسجد میں لائیں گے. اب وہ اپنی نماز خود نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز ہم پڑھیں گے. تو زندگی میں پہلا کام ہے اذان. یہاں سے ایک مسلمان کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور 5 بار روزانہ یاد دلانا. اور زندگی ختم ہوتی ہے کس پر؟ بولو بھائی. شروع اذان سے اور ختم نماز پر. پھر اسے مٹی کے حوالے کرے گی، بسم اللہ یا اللہ ملت رسول اللہ. حدیث میں آتا ہے دفن کرنے والے ابھی واپس گھروں کو نہیں پہنچے، فرشتہ آگے اٹھاتا ہے، اٹھ اللہ کے حکم سے. اور 3 سوال. پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ ابھی دفن کر کے گھر واپس نہیں آئے، واپس آنے والے. سوال شروع ہوا. پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ اگر اس نے اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزاری ہوگی، اس کے حکم کو پورا کیا ہوگا، اس کی نافرمانی سے بچا ہوگا، تو کہے گا میرا رب اللہ ہے. تو جو سبق دیا گیا اسی کا سوال ہو رہا ہے خبر میں سب سے پہلے، کہ تجھے دنیا میں آتے ہی بتایا گیا تھا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو تیرا رب کون ہے؟ اگر زندگی رب اللہ کے حکم پہ گزری تو کہے گا میرا رب اللہ ہے. پھر پوچھیں گے فرشتے تیرا دین کیا ہے؟ دین کیا کے معنی؟ تیرے جینے کا طریقہ کیا؟ زندگی کس پر گزاری؟ اگر وہ دین پر زندگی گزار کے گیا ہوگا تو کہے گا میرا دین اسلام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھا کر پوچھیں گے کہ ان کو جانتا ہے کون ہے؟ اگر ان کے طریقے پر زندگی گزار کے گیا ہوگا تو کہے گا کہ میرے نبی ہیں جن کے راستے پر میں زندگی گزار کے آیا ہوں. یہیں سے کامیابی شروع ہو گئی اور یہیں سے ناکامی بھی شروع ہو گئی. امتحان ختم، موت آئی، امتحان ختم ہو گیا. زندگی امتحان شروع، دنیا میں آیا امتحان شروع، موت آئی امتحان ختم. ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے. ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ موت قیامت چھوٹی قیامت ہے، قیامت صغریٰ. بڑی قیامت وہ تو سب کی ایک بار ہوگی، وہ کب ہوگی وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہر آدمی کی قیامت اس کی موت ہے. اگر وہ کامیابی ہے، اگر کامیاب ہے تو اس کی کامیابی موت سے شروع ہو جاتی ہے. فرشتے آئیں گے روح لینے کے لیے، خوشخبریاں دیتے ہوئے آئیں گے، ہاتھوں میں گلدستہ. روح لینے کے لیے فرشتہ آیا ہے، مبارکباد دے رہے ہیں، لے گلدستہ. کسی کے گھر بنایا ہے، دعوت دے رہا ہے، کوئی کامیاب ہو گیا تو کیا لے جاتے ہیں؟ گلدستہ، بوکے. تو فرشتہ گلدستہ جنت کا لائے گا. حدیث میں آتا ہے 70 قسم کے پھول، ہر پھول کا رنگ الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ. جنت کے پھول لائے گا گلدستہ، خوشخبری دے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاک روح، ارجعی، چل. کہاں چل؟ الی ربک. کیسے چل؟ کس حال میں؟ راضیۃ مرضیہ. تیرا رب تجھ سے راضی، تو تیرے رب سے راضی. کیسی پیاری قرآن کریم میں یہ اما پارا آخری تیسواں پارا، اس کے سورہ فجر کی آخری آیتیں ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اس کے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور پھر تجھے جنت میں جانا ہے.
موت سے خوشخبری شروع ہو گئی کہ پاس ہو گیا تو پاس، تیرے امتحان میں تو پاس ہو گیا، اسی سے خوشخبری شروع ہو گئی. اس کی روح کو لے کر آسمانوں کی طرف جائیں گے. آسمانوں کے فرشتے کہیں گے کس کی روح ہے؟ جس کی خوشبو سے ہمارے آسمانوں میں خوشبو پھیل گئی. کہا جائے گا فلاں ابن فلاں، تو فرشتے کہیں گے مرحبا، کھولو اس کے لیے آسمان کے دروازے. اس کی روح اللہ کے دربار میں سجدہ کرے گی. پھر کہا جائے گا کہ اس کو نیکوں کی روحیں جا رہتی ہیں وہاں رکھو، چند دن کی بات ہے، قیامت قائم ہوگی بھی جنت میں جانا ہے. کامیابی موت سے شروع ہو گئی. قبر جنت کا باغ، جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں. اور حدیث میں آتے ہیں کھڑکی دیکھے گا جنت کے نظارے کہ چند دن گزار لے پھر تجھے یہاں جانا ہے. تو بھائیو دیکھو بھائی، روح کو موت نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے. پھر موت کس کو ہے؟ موت جسم کو ہے. اسے ملائیں گے مٹی میں، مٹی میں جسم ملایا جائے گا. جسم گیا مٹی میں تو روح بھی مٹی میں گئی. ارے بھائی روح مٹی میں گئی نہیں. دیکھو جسم جو ہے وہ تو بنا ماں باپ نے جو کچھ کھایا اس سے اس کا جسم پرورش پایا. پیدا ہونے کے بعد ہم نے جو کچھ کھایا ہمارا جسم پرورش پایا. لیکن روح کے پرورش پانے میں دنیا کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی. وہ ایک اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کے خزانے سے آئی. جب بچہ ماں کے پیٹ پہ مکمل ہو گیا تو فرشتہ اس خزانے سے روح لے کر آیا اور واپس وہ روح فرشتہ اس خزانے میں لے کر جائے گا. تو جسم وہ دنیا کی چیزوں سے بنا مٹی میں جائے گا، اور روح وہ اللہ کے خزانے سے آئی، وہ اللہ کے خزانے میں واپس جائے گی. تو روح کو موت نہیں ہے. پھر موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے الگ ہو جانا، کہ وہ جسم سے نکل گئی. پرندہ پنجرے میں سے اڑ گیا، پرندہ پنجرے میں سے اڑ گیا. وہ جسم کے پنجرے میں تھی وہ اڑ گئی، وہ گئی اللہ کی طرف. جسم مٹی سے آیا تھا مٹی میں گیا. اگر یہ بھلی روح ہے، پاک ہے، بھلی ہے، تو یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا. اب اس کے انعامات شروع ہو جائیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے اپنی روح بگاڑی ہے، اگر اس کی روح بگڑی ہے، بھلے عملوں سے روح میں نور آتا ہے. نماز نور ہے، روح میں نور آئے گا. تلاوت نور ہے، روح میں نور آئے گا. اللہ کو یاد کرنا نور ہے، روح میں نور آئے گا. نماز نور ہے، جسم میں نور آئے گا، روح میں. یہ روح نورانی بنے گی. اس کو لینے کے لیے نورانی فرشتے آئیں گے. اور اگر عمل بگڑے ہیں تو وہ عمل کا بگاڑ روح میں آتا ہے. اللہ کا حکم توڑا، گناہ گندگی ہے، روح گندی ہوتی ہے. حدیث پہ آتا ہے آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، اس بدبو سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے. تو ہر گناہ بدبو ہے، اندھیرا ہے. ہر گناہ اندھیرا، ہر گناہ بدبو. وہ اندھیرا اور بدبو روح میں آتی ہے. ہر نیکی خوشبو ہے، نور ہے. نیکی نور ہے، خوشبو ہے. اندھیرا بدبو ہے، گناہ بدبو ہے، اندھیرا ہے. نیکی نور ہے، خوشبو ہے. ہر نیک کام پر روح میں خوشبو آئے گی، نور آئے گا.
اور ہر برے کام پر روح میں بدبو آئے گی. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ تھے. حضرت جبرائیل آئے کہ اللہ کے نبی، اللہ پاک پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کس چیز کا غم ہے. حالانکہ اللہ جانتا ہے، لیکن تسلی اور دلاسا دینے کے لیے. تو حضور نے فرمایا مجھے میری امت کا غم ہے کہ ان کا مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو حضرت جبرائیل حضور کو لے کر گئے ایک قبرستان میں. ایک قبر پر پر مارا، وہ مردہ اٹھا، وہ کہہ رہا تھا، وہ خوش حشاش بشاش خوش، وہ کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا واپس جا. دوسری قبر پر گئے، وہاں پر مارا، اللہ کے حکم سے اٹھ. وہ مردہ اٹھا اور وہ کہہ رہا تھا ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، میں تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. حضرت جبرائیل نے فرمایا واپس جا. پھر حضور سے فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ جیسے جیئیں گے ویسے مریں گے، اور جیسے مریں گے کل قیامت میں اسی طرح قبروں سے اٹھیں گے. جیسے مریں گے ویسے کل قبروں سے اٹھیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حضرت عمر؟ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے، اس لیے عمر نبی نہیں ہے، ورنہ یہ اس قابل تھے کہ یہ نبی ہوتے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسلام پر مرنے کی تمنا ہے تو اسلام پر جینا سیکھو. ہر آدمی کی تمنا ہے. تمنا کیا؟ تمنا کہ مجھے دین پر موت آئے، اسلام پر موت آئے. کیوں بھائی؟ ہر ایک کی تمنا ہے نہیں ہے؟ ارے بولو جی، کہ دین پر موت آئے، اسلام پر موت آئے. وہ تو مسلمان تو جذبے میں آ کے کہتا ہے حضرات دین کے لیے جان دے دیں گے، جان دے دیں گے، جان قربان کر دیں گے، قربان کر دیں گے. کیا مرغی کی جان قربان کر دیتا ہے؟ تو بھائی جان قربان کرنے کی بات تو بہت دور کی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر دین پر مرنے کی تمنا ہے تو پہلے دین پر جینا سیکھو. پہلے دین پر جینا سیکھو. دین پر جیو گے تو دین پر مرو گے، اور پھر قیامت پہ دین پر اٹھو گے. اور یہ تبلیغ دین پر جینا سیکھنے کا کام ہے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ تبلیغ کا کام دین پر جینا سیکھنے کا کام ہے کہ ہماری زندگی دین پر آ جائے، اور یہی ہمارا امتحان ہے کہ جینے کے دو راستے ہیں. ایک اپنی مرضی کا راستہ اور ایک اللہ اس کے رسول کا پسند کیا ہوا راستہ. جو اللہ رسول نے پسند کر کے راستہ دیا اس کا نام دین ہے، اسی کو زندگی میں لانا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلا کام ہے بندے بنو. بندے، پہلا کام ہے بندے بننا ہے. کس کے بندے؟ ارے کس کے بندے؟ نفس کے بندے، زمانے کے بندے، دنیا کے بندے، حالات کے بندے، ایک کے بندے. اللہ اپنے پیارے رسول سے کہتا ہے اے میرے پیارے نبی، اگر یہ آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، اگر میرے بندے آپ سے اگر پوچھیں کہ میرے بندے اگر آپ سے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے، ارے وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اسی کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کے سامنے ناک رگڑتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، وہ ہمارا اللہ کہاں ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہاری جان کے ساتھ ہے. وہ کہاں ہے؟ ارے وہ تمہارے قریب ہے،
جیسے تمہارے ساتھ جان ہے ویسے تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ تمہارے قریب ہے. کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری جان سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے. اللہ پاک کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو، ارے مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری پکار سنتا ہوں، تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں. کبھی خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی. بعض مرتبہ لوگ نادانی سے، نہ جاننے کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ کہاں ہماری اللہ قبول کرتا ہے حضرت. یہ غلط ہے. کس نے کہا کہ تمہاری اللہ قبول نہیں کرتا؟ کس نے کہا تم سے؟ ارے اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. فرض نماز پڑھو، دعا مانگو، ایک دعا قبول ہوتی ہے. جمعہ کے دن، اب جمعہ شروع ہو گیا، یہ کون سی رات ہے؟ یہ کون سی رات ہے؟ یہ جمعہ کی رات ہے. کل کا دن جمعہ ہے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. یہ جمعہ کی رات ہے، کل کا دن کل ہے نا. جمعہ کا دن کل ہے. آج مغرب سے جمعہ شروع ہو گئی. کل جو رات آئے گی وہ ہفتے کی سنیچر کی رات ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ ہر جمعہ میں ایک دعا مومن بندے کی قبول ہوتی ہے. ایک دعا بندے کی قبول ہوتی ہے. وہ مبارک رات ہے. یہ خوش ہو جاؤ، تمہارا اجتماع مبارک رات میں ہو رہا ہے. تمہارے اجتماع کی دعا مبارک رات میں ہو رہی ہے. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی توبہ کر کے واپس آئے، وہ سارا قصہ میں نہیں سنا تھا، اور تو انہوں نے آخر میں اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے درخواست کی کہ ابا آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیے، مغفرت کی ہماری دعا کیجیے. ہم نے بڑی غلطیاں کی، بھائی یوسف کو لے جا کے کنویں میں ڈالا، یہ سب غلطیاں ہم نے کی، آپ اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیے. تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اپنے بچوں سے کہ بیٹو انتظار کرو، مجھے ایک گھڑی کا انتظار ہے، وہ جب گھڑی آئے گی میں اس وقت تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا. اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ ان کو جمعہ کی رات کا انتظار تھا. یعقوب علیہ السلام جب بھائیوں نے اور ان کے بیٹوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کے بیٹوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیے کہ ہماری غلطیوں کو اللہ معاف کر دے. تو یوسف علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بیٹو مجھے ایک گھڑی کا انتظار ہے، وہ گھڑی آئے گی تو میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا. علماء نے لکھا ہے کہ وہ گھڑی جمعہ کی رات کی گھڑی تھی، کہ وہ گھڑی جمعہ کی رات کی آئے گی، میں تمہارے لیے دعا مانگوں گا. تو بھائیو آج تو کون سی رات ہے بھائی ہے؟ ارے کون سی رات ہے؟ حضور باتیں ایک دعا قبول ہوتی ہے. تو آج اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہماری زندگی دین پر گزار دے، دین پر زندگی گزرے، اسلام پر زندگی گزرے، اسلام پر موت آئے. یہ دعا مانگو کہ اسلام پر جیے، اسلام پر مرے. تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے. کسی زبان میں مانگو، نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے، لیکن دعا کسی زبان میں مانگو، اردو میں مانگو، تیلگو میں مانگو. تیلگو وہ تمہارے دل کی دھڑکنیں سنتا ہے کیا مانگ رہے ہو. اور کبھی نام نہیں دی ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری نہیں قبول کرتا، وہ ضرور قبول کرتا ہے. کوئی دعا نہیں ہے جو اللہ رد کر دے، نہیں رد کرتا. اور خاص کر مجمع میں جو دعا مانگی جاتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ مجمع کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. اللہ کی پاک ذات جب ایک مجمع مل کر ان سے مانگتا ہے تو ان کی رحیم و کریم ذات سے یہ دور ہے کہ اس مجمع میں سے کچھ کی قبول کر لے، باقی کو رد کر دے. ایک مجمع مل کر ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سب کی دعا قبول کر لیتا ہے. کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے
ایک بزرگ حج میں گئے، حج کا زمانہ آ گیا سامنے، حج میں جانے والوں کی شروعات ہو چکی، پانی کے جہازوں سے، ہوائی جہازوں سے، ایک دنیا اس وقت جا رہی ہے کعبۃ اللہ کی طرف۔ تو ایک بزرگ حج میں گئے، مینا میں ان کو خواب پڑا، دو فرشتے آسمان سے آئے، سوال جواب ہوا دونوں میں، ایک نے پوچھا اس سال حج میں کتنے آئے، دوسرے نے جواب دیا 6 لاکھ۔ پھر پہلے والے نے پوچھا 6 لاکھ میں سے کتنوں کا حج قبول ہوا، تو فرشتے نے جواب دیا 6 لاکھ میں سے 6 کا حج قبول ہوا۔ کتنے؟ ارے بولو کتنے بھائی، کتنے میں سے؟ خواب ختم ہو گیا، آنکھ کھل گئی، پورا دن روتے روتے گزرا کہ اللہ یہ تیرے بندے دور دور سے آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، سمندروں کو پار کر کے آئے ہیں، ریگستانوں کو پار کر کے آئے ہیں، تیری درگاہ میں آ کر تجھ سے کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں۔ لبیک کیا مانے؟ ہم حاضر ہیں۔ تو 6 لاکھ میں سے صرف 6 کی حاضری قبول، اور پتہ نہیں ان 6 لاکھ اور 6 خوش نصیب ان میں بھی ہوں کہ نہیں ہوں، وہ 6 لاکھ میں کے 6 جن کی کا حج قبول ہو گیا ان میں بھی ہوں کہ نہیں ہوں۔ پورا دن روتے روتے گزرا، وہ بزرگ فرماتے ہیں پھر میری آنکھ لگی، پھر خواب پڑا، پھر وہی پرانا خواب، 2 فرشتے آسمان سے اترے، سوال جواب ہوا، کتنے آئے؟ 6 لاکھ۔ کتنوں کا قبول ہوا؟ 6۔ اتنا تو پہلے بھی ہو چکا تھا خواب۔ اب اس نے آگے ایک جملہ پوچھا کہ باقی کے بارے میں اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ ارے بھائی 6 کا قبول کر لیا، باقی کے بارے میں اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ تو فرشتے نے جواب دیا کہ ایک ایک کی برکت سے 1 لاکھ کا قبول ہو گیا۔ کیا بولا؟ 1 کی برکت سے 1 لاکھ کا قبول ہو۔ 6 کا قبول ہوا تھا، 6 کی برکت سے 6 لاکھ کا بھی قبول ہو گیا۔ 6 کا قبول تھا لیکن 6 کی برکت سے 6 لاکھ کا بھی قبول ہو گیا، یعنی سب کا قبول ہو گیا، سب کا قبول ہو گیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مجمع کی برکت ہوتی ہے۔ ایک مجمع مل کر جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کی شان کریمی سے یہ بات بہت دور ہے کہ کچھ لوگوں کی قبول کر لے، کچھ کی واپس کر دے، سب کی قبول کر لیتا ہے۔ ہاں، دعا کے قبول ہونے کا مطلب سمجھنا ہے۔ دعا کے قبول ہونے کے 3 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جو مانگا مل گیا، تو آپ بھی سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی، میں نے جو مانگا مجھے مل گیا۔ لیکن دعا قبول ہونے کے 2 طریقے اور ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی اپنی نادانی سے ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ یہ نادان ہے، نا سمجھ ہے، بچہ ہے، جانتا نہیں ہے اللہ رؤوف و رحیم ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، مہربان بھی ہے، رحمت والا بھی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ مصیبت مانگ رہا ہے، نادان ہے، وہ نہیں دیتا، لیکن دعا وہ بھی قبول کرتا ہے، اس کا کوئی بدل دیتا ہے، یا اس کی برکت سے کوئی آنے والی بلا اور مصیبت کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آسمان سے کوئی بلا چلتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، مومن بندے کی دعائیں وہ بلا کو بھی روک دیتی ہیں، واپس کر دیتی ہیں۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، سمجھنے کے لیے دیتا ہوں کہ ایک گائے بکریاں چرانے والا مندہ لے کے جنگل میں گیا گائے بکریاں چرانے، رات کو جب واپس لانے کے لیے اکٹھا کرنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گائے کو کسی نے مار دیا، مری پڑی ہے۔ بڑا دکھ ہوا اسے، کتنی اچھی گائے، کتنا اچھا دودھ دیتی تھی، بچے سب پیتے تھے، پھر بھی بچتا تھا، میں بیچ کے میرے کام چلاتا تھا، ایسی گائے کو کس ظالم نے مارا۔
بڑا دکھ ہوا. اس نے کہا کہ اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں جس نے میری گائے کو مارا ہے اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر. میں جس نے میری گائے کو مارا ہے اسے لا کر میرے سامنے کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی. شیر آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. کون آ کے کھڑا ہو گیا؟ وہ شیر مار کے چلا گیا تھا, دودھ اس کا کون پی کے اپنا پیٹ بجھا کے. تو نے تو بلایا, اللہ سے کہا مجھے سامنے کھڑا کر لا کے. کس نے مارا؟ تو شیر نے مارا. تو اب تیری دعا قبول ہو گئی. شیر آگے سامنے کھڑا ہو گیا. اب کر کیا کرتا ہے؟ ارے اب کر کیا کرتا ہے؟ پہلے اس نے شیر گائے کو مارا, اب تجھے مارے گا. تو کیا ٹیپو سلطان نے تلوار لے کو لڑتا ہے. تو اللہ پاک بندہ کبھی نادانی سے ایسی مانگتا ہے جس کے لیے مصیبت بنے گی, لیکن اللہ وہ نہیں قبول کرتا ہے, وہ نہیں دیتا, کوئی بدل دیتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ کل قیامت میں ان سب دعاؤں کے بدلے اللہ دے گا کہ تیری یہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں مانگی تھی اس کے بدلے. وہ کہے گا کہ کاش میری سب بدلے یہاں ملتے. دنیا میں تھوڑا ملا ختم ہو گیا, یہاں اتنا مل رہا ہے کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. تو بھائیو دو باتیں ہیں, اللہ کی ماننا, اللہ سے مانگنا. بولو, اللہ کی ماننا یہ ہے ایاک نعبد, سورہ فاتحہ. اللہ کی ماننا ایاک نعبد, اور اللہ سے مانگنا ایاک نستعین. اس کو کہتے ہیں بندہ, اس کو کہتے ہیں بندہ. اللہ کا بندہ. تو بندے اللہ کے امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیکھیں گے, اللہ کا طریقہ دیکھیں گے, رسول اللہ کا ہر چیز میں, شادی میں, خوشی میں, غم میں, تکلیف ہوتا ہے, پریشانی میں, ہم ہر حال میں اللہ کے بندے ہیں, ہم نبی کے امتی ہیں. یہ ہے ہمارا راستہ, جینے مرنے کا راستہ, خوشی غم کا راستہ. خوشی ہو یا غم ہو, شادی ہو یا میت ہو, ہر حال میں ہم اللہ کا حکم دیکھیں. اس پر چلنے والے کو کہتے ہیں مسلمان. کسے کہتے ہیں مسلمان؟ کیا معنی ہے مسلمان کے؟ کیا مطلب ہے مسلمان کا؟ کس کو کہتے ہیں مسلمان؟ بھائیو, دنیا میں ہر چیز کا ایک نام ہے, اس کا ایک کام ہے. ہر چیز کا نام ہے تو اس کا کام ہے. ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ مریض کو دیکھے, علاج کرے, دوا دے. لاہر کسے کہتے ہیں؟ کورٹ پہ جائے, جج کو سنائے, حال سنائے. انجینئر کسے کہتے ہیں؟ روڈ بنانا, گھر بنانا, ڈیم بنانا. حجام, کیوں ہنس رہی؟ چھوٹے سے چھوٹے کا بھی نام ہے, کام ہے, اور بڑے سے بڑے کا بھی نام ہے, کام ہے. ہمارا نام کیا ہے بھائی؟ دیکھو, ایک ہمارا اپنا نام ہے, وہ ہمارے اماں بابا رکھے. بچہ پیدا ہوتا ہے, گھر کے بڑے نام رکھتے ہیں, دادا دادی, نانا نانی, اماں بابا سب مل کے ایک نام رکھتے ہیں, اسی نام سے اسے مرنے تک پکارتے ہیں. تو ایک اپنا نام ہے. اور ایک ہمارا سب کا ایک نام, ہمارا سب کا ایک نام کیا ہے؟ یا کون جمع ہے یہاں؟ تو ہمارا اپنا نام تو اماں بابا رکھے, یہ مسلمان نام کون رکھا؟
इंडिया गवर्नमेंट रखी कि नहीं, ये कौन सा आंध्रा की है, ये आंध्रा गवर्नमेंट है, तो आंध्रा गवर्नमेंट रखी नाम में मुसलमान, हमारा नाम मुसलमान किसने रखा? अल्लाह ने रखा मुसलमान। कुरान करीम में है मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हें पुकारा इब्राहिम ने, नाम तो अल्लाह ने रखा और पुकारा किसने? इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। अरे भाई मस्जिद में अल्लाह आके पुकारेगा, आओ जी नमाज को, कौन पुकारेगा? मौजूद पुकारेगा, लेकिन वो किसकी तरफ से पुकारता है? अपनी तरफ से या अल्लाह की तरफ से? तो नाम अल्लाह ने रखा, पुकारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। कैसा प्यारा नाम, कैसा प्यारा नाम, मुसलमान। अरे कैसे खुशकिस्मत है हम, हमारा नाम अल्लाह ने रखा है। अरे हम कैसे खुशकिस्मत है, हमारा नाम खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकारा है, मुसलमान। तो नाम तो है मुसलमान, काम क्या है? अरे भाई दुनिया में कोई ऐसी चीज है जिसका नाम है काम नहीं है? तो हमारा नाम मुसलमान, काम क्या है? काम कुछ भी नहीं, काम कुछ भी नहीं, काम जो मर्जी करो। वेजिटेरियन नॉन मुस्लिम, नॉन वेजिटेरियन मुसलमान, गोश्त मच्छी मुर्गी चिकन कबाब खा खा को मुसलमान है, बाजी पत्ते खाया तो गैर मुस्लिम, मुर्गी मच्छी कबाब खाया तो मुसलमान। एक साहब बोले बड़े का खाया तो बड़ा मुसलमान कहते हैं। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो भाइयों किसे कहते हैं मुसलमान? मुसलमान कहते हैं कि वो अल्लाह का बंदा है, रसूल का उम्मती है। वो अल्लाह का बंदा है, रसूल का उम्मती है। वो हर हाल में हुक्म देखेगा, अल्लाह का तरीका देखेगा, रसूल का। इस पर चलने वाले का नाम है मुसलमान। इस पर चलने वाले का नाम है, वो हर हाल में अल्लाह का बंदा है, रसूल का उम्मती है, हुक्म देखेगा, अल्लाह का तरीका देखेगा। इस पर चलने वाले का नाम है मुसलमान। अल्लाह हमें तौफीक देगा। आज की जुमा की रात की दुआ है, अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह हमें अपना बंदा बना ले। अल्लाह हमें क्या बना ले? बंदा बना ले। और हमें अल्लाह हुजूर का उम्मती बना दे। हम नाम तो लेते हैं लेकिन अभी हम उनकी जिंदगी पर नहीं आए हैं। अच्छा भाई देखो, एक बात ये भी है कि गलतियां हो गई, घबराओ मत। गलतियां हो गई, जिंदगी में गलतियां हो गई, घबराओ मत। गलती हमारे बाप से भी हुई। कौन हमारा बाप? हमारे एक बुजुर्ग सिलोन में गए, वहां इज्तिमा में बोले कहते हैं, मशहूर है ना, अल्लाह यहाँ उतारे आदम अलैहिस्सलाम को घर को बराबर क्या कर पाऊंगा। उन्होंने बोला कहते हो हजरत, यहाँ एक पहाड़ है, उस पर उनके खतों के भी निशान है, लोग देखते हैं, जियारत करते हैं। तो उन्होंने पूछे कहते उनकी औलाद में कोई जिंदा है? देखो अब सोच सोच को हंस रही। तो उन्होंने बोले कहते हजरत इतना जमाना कौन जिंदा रहता है, सब मर को चले गए। इतना जमाना कौन जिंदा रहता है, सब मर को चले गए। तो हमें किसकी औलाद है? तो भाई हमारे बाप से भी गलती हुई, हमसे भी गलती हो जाए, घबराओ मत। हमारे बाप का तरीका हमें इख्तियार करना। वो क्या तरीका है कि देखो, गलती हुई आदम से भी अलैहिस्सलाम, और गलती हुई शैतान से भी। आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, शैतान से भी गलती हुई। शैतान को अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा कर, उसने नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि दरख्त इसका दाना मत खाओ, उन्होंने खा लिया। तो शैतान से गलती हुई, सजदा नहीं किया, अल्लाह का हुक्म तोड़ा।
आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, अल्लाह का हुक्म तोड़ा, वो दाना खा लिया, तो गलती दोनों से हुई। लेकिन गलती के बाद दोनों का रास्ता अलग अलग है। गलती के बाद दोनों का रास्ता अलग अलग है। शैतान का क्या रास्ता? उसने गलती मानी नहीं, माफी मांगी नहीं। जब अल्लाह ने उससे पूछा कि मेरे हुक्म पर फरिश्ते सजदे में गिर गए, तूने क्यों नहीं सजदा किया? तो वो कहने लगा कि आपने मुझे बनाया आग से, आदम को बनाया मट्टी से, और आग अफजल है मट्टी से, तो मैं आला दर्जा हूँ, अना खैरुम मिन्हु, इससे बेहतर हूँ मैं आदम से। अबा वस्तकबरा, उसने हट की, जिद की, गलती मानी नहीं, माफी, उसने जिद की, हट की, हट। तुम्हारा बोलते कि हट धर्मी नहीं बोलते, हट धर्मी। हट धर्मी का तो क्या, हट्टी उसका धर्म, उसका धर्म ही हट्टे। हट का तो क्या, मैं बोले सोच राइट, जिद, मैं क्या बोलिया कि वो राइट। बादशाह बोलिया कहते हैं 2 में 2 4 कर को कौन भी साबित कर डालिया तो मैं आधी हुकूमत दे दो क्योंकि आगे थे। तो वजीर समझदार होते थे, उन्हें बोला हुजूर आपकी तो आधी गई, वो तो बच्चा भी साबित करेगा कि 2 में 2 कितने होते हैं। तो बादशाह बोला कहते मैं मानिया तो ना 2 में 2 4 दुनिया बोले दे, मैं नहीं मानता, माने तो मैं आधी हुकूमत देना सो। इसको कहते हैं हट, जिद। तो शैतान ने हट की और जिद की और गलती मानी नहीं, माफी मांगी नहीं। और आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? जब गलती हो गई और आसमान से जमीन पर उतारे गए तो इतना रोए हैं, इतना रोए हैं। हुजूर फरमाते हैं तमाम इंसानों का रोना एक तरफ, आदम अलैहिस्सलाम का रोना उससे बढ़ जाएगा। 40 साल तक आसमान की तरफ मुंह नहीं उठाया। किस मुंह से मैं अल्लाह की तरफ मुंह उठाऊं? उसकी इतनी नेमतें मुझ पर थी और मैंने उसकी नाफरमानी की, तो आसमान की तरफ मुंह नहीं उठाया। आदमी से गलती हो जाती है, सर नीचे हो जाता है, आंखें नीची हो जाती हैं, तो 40 साल तक रोए। फिर अल्लाह ने माफ कर दिया और माफ करके फरमाया कि आदम चंद दिन के लिए दुनिया में रहो, अब तो आ गए हो दुनिया में, वो चंद दिन गुजारो, उसी का नाम जिंदगी है। फिर वापस आओ तो तुम्हारी गलती माफ हो गई, आओ हम तो तुम्हें दोबारा जन्नत में दाखिल करेंगे। तुम गए हो कहां से? जन्नत से। गलती की, नीचे भेज दिया, अब जिंदगी गुजार के वापस आओ, माफ हो गई गलती, अब कहां दाखिल करेंगे? फिर जन्नत में दाखिल करेंगे। पहले जन्नत में गए इम्तिहान के लिए, अब जन्नत में जाओगे इनाम के लिए। पहले जाना इम्तिहान था, अब जाना इनाम है। और तुम्हारे साथ तुम्हारी वो औलाद, तुम्हारे साथ तुम्हारी वो औलाद जो तुम्हारे रास्ते पर चलकर आएगी, उसको भी हम तुम्हारे साथ जन्नत में दाखिल करेंगे। गलती तुमसे भी हुई, तुम्हारी औलाद से भी होगी। कौन औलाद है? बोलो जी, हमें चोर कौन है? तो गलती तुमसे भी हुई, तुम्हारी औलाद से भी होगी। लेकिन तुम्हारी वो औलाद जो तुम्हारे रास्ते पर चलकर आएगी, तो तुम्हें भी जन्नत में दाखिल करेंगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी औलाद को भी जन्नत में दाखिल करेंगे। हाँ, जो शैतान की राह चलेगा, अपनी जिद करके चलेगा, वो शैतान की मंजिल को पहुंचेगा। जिसकी मंजिल उसका रास्ता, उसकी मंजिल। अब ये हाईवे पे जाको देखे तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। कहाँ भाई हमें बेंगलुरु को जाना, तो आप पूछो भाई किधर जाना सो कर को, एक आदमी कोट सूट पहन लग खड़ा है, उससे पूछे बेंगलुरु किधर भी जाना सो, इधर जाना कि नहीं इधर जाना, किधर जाना बेंगलुरु को हाईवे से, किधर को जाना?
उसे पूछा तो उन्हें बोले आजी मौली साहब कितना मालूम नहीं कि जी तुम ना दुनिया गोल है जी वो से भी रास्ते पे जो जी बेंगलुरु को पहुंच जाती है पहुंचता है उन्हें तो भाइयों हमारा एक रास्ता है भाई हेलो हमारा एक रास्ता है भाई हेलो उस पे हमें आना है ये है पहला काम पहली जिम्मेदारी ये है पहला काम पहली वैसे जीना जैसे जीना अल्लाह को पसंद है वैसे जीना जैसे जीना अल्लाह के रसूल ने बताया है तो इंशाअल्लाह वैसे जिएंगे जैसे अल्लाह को पसंद है हर हाल में वैसे जिएंगे जैसे जीना रसूल ने बताया है यही है तबलीग यही है तबलीग यही हमारा रास्ता इस पर हमें अपनी जिंदगी को लाना है ये हमारी पहली जिम्मेदारी है दूसरी जिम्मेदारी क्या परेशान हो गए तुम्हें क्या कि एक बोले उस पर 6 घंटा कर डाले अब एक दूसरी बोल रही छोड़ डालोगे भाई चलो मुख्तसर बोलिए कुरान में सूरह बकरा भी है इन्ना तेना वल्लसरी भी है तो जरी छोटी पड़ी है तो पहली जिम्मेदारी बोलो उसका क्या खुलासा रास्ते पर आना एक हमारा रास्ता है उस पर जीना मरना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद ये पहली जिम्मेदारी है उसके लिए 4-4 महीने लगाना मुल्कों में जाना गश्तें करना भाई भाई के पास जाना करेंगे ना इंशाअल्लाह दूसरी जिम्मेदारी है उम्मत को हुजूर की उम्मत को हुजूर के रास्ते पे लाना हुजूर की उम्मत को हुजूर के रास्ते पे लाना खुद रास्ते पर आना पहली जिम्मेदारी हुजूर की उम्मत को हुजूर के रास्ते पर लाना दूसरी जिम्मेदारी दूसरों को रास्ते पर लाने का काम नबियों का था अल्लाह नबियों को भेजता ही था दूसरों को रास्ते पर लाने के लिए अरे वो तो होते ही थे रास्ते पे नबी तो होते ही थे रास्ते पे काम था उनको दूसरों को रास्ते पर लाना अब नबी नहीं आएंगे हमारे प्यारे नबी आखिरी हैं तो जो दुनिया को रास्ते पर लाने का काम है उनको अंधेरों से निकालना अंधेरे गुनाह अंधेरा है नाफरमानी अंधेरा है माहौल में अंधेरा है इन अंधेरों से निकालना देखो रात का अंधेरा खुद ही दूर होता है हमें कुछ करना नहीं पड़ता सुबह का सूरज अल्लाह निकालता है सुबह का सूरज अल्लाह निकालता है रात का अंधेरा अल्लाह दूर करता है हम क्या करते हैं लेकिन दिल का अंधेरा वो सूरज जो दुनिया का अंधेरा दूर करता है दिल का अंधेरा दूर नहीं कर सकता दिल के अंधेरे हैं गुनाह का अंधेरा नाफरमानी अल्लाह की अंधेरा उनसे निकालने नबी आते थे अब नबी नहीं आएंगे वो काम कौन करेगा क्या दुनिया को अंधेरों में भटकने के लिए छोड़ देंगे हुजूर ने फरमाया वो काम मेरी उम्मत करेगी अब ये आखिरी ये हज आ रहा है हज ये कौन सा महीना है शवाल खत्म हो रहा है अब एक महीना ज़िलक़ादा अब ज़िलहज हुजूर ने हज में सहाबा को जमा किया सहाबा का इज्तिमा हुजूर ने इज्तिमा किया सहाबा का ये इज्तिमा किसका है ये रायचोटी मदनपल्ली कलकिरी वो हुजूर का इज्तिमा किसका था सहाबा का इज्तिमा हुजूर ने सहाबा का इज्तिमा किया कहां किया अरफात के मैदान में वो मुबारक मैदान के जहां से 9 ज़िलहिज्जा को कोई गुजर जाए उस मैदान से तो जिंदगी भर के गुनाह माफ हो जाते हैं उस मैदान में हुजूर ने सहाबा का इज्तिमा किया और बयान हुजूर का पूछते नहीं किसका बयान तो हुजूर का बयान सहाबा का इज्तिमा अरफात का मुबारक मैदान
حضور نے پوچھا صحابہ سے کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ جو پیغام اللہ نے مجھے دے کے بھیجا کیا میں نے وہ پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے پیغام پہنچایا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ حضور نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی کہ اے اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں تو گواہ ہے، تو گواہ ہے۔ 3 بار فرمایا، پھر فرمایا کہ میں نے تم تک پہنچایا ہے، آگے پہنچانا تمہارا کام ہے۔ میں نے تم تک پہنچایا، آگے پہنچانا تمہارا کام ہے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے کے امام ہیں، وہیں پیدا ہوئے، وہیں انتقال ہوا، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کی خبروں کی تلاش کی، مجھے 10,000 ملے۔ حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ تھے اور وہ کہتے ہیں مجھے 10,000 ملے، باقی کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ دنیا میں پھیل گئے۔ کس لیے پھیلے؟ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچانے کے لیے پھیلے۔ بس آخری بات، حضور کے پہلے میزبان مدینے کے، جن کے گھر میں حضور ٹھہرے ہجرت کے بعد، جب حضور ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو حضور کا گھر تو مکے میں تھا، چھوٹ گیا۔ مدینے میں تو کوئی حضور کا گھر نہیں تھا۔ ہر ایک کی تمنا تھی حضور میرے گھر ٹھہرے۔ حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ جہاں جا کے بیٹھے گی اللہ کا اشارہ میں وہاں ٹھہروں گا۔ تو حضور کی اونٹنی چلتے چلتے جا کے بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کا اشارہ ہے میں ان کے گھر ٹھہروں گا۔ تو حضور ان کے گھر میں 7 مہینے ٹھہرے۔ کتنے مہینے؟ 7 مہینے میں مسجد نبوی بنی، اور اس کے بعد حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے مسجد نبوی میں آئے اپنے حجرے میں۔ وہ ابو ایوب انصاری، ان کا مزار ہے استنبول ترکی میں، استنبول ترکی، وہاں ان کا مزار ہے۔ مدینے کے حضور کے میزبان، ارے کتنی بڑی قربانی ان کی۔ انہوں نے وہ گھر قربان کیا جس گھر میں حضور ٹھہرے تھے، مدینہ جو قربان کیا، دنیا کے کناروں تک پہنچے۔ جماعت جا رہی تھی ترکی، ابو ایوب انصاری بولے میں بھی جاتا ہوں۔ ان کے بیٹے بولے ابا آپ بوڑھے ہو گئے، معذور ہیں آپ، اللہ نے معذور کیا ہے آپ کو، ہم جاتے ہیں آپ کی طرف سے۔ بولے نہیں تم بھی جاؤ میں بھی جاتا ہوں۔ چنانچہ گئے، ترکی جا کے بیمار ہو گئے۔ ان کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے امیر صاحب آئے، تو امیر صاحب کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ ان کے آخری دن ہے، بس جانے والے ہیں۔ خود ابو ایوب انصاری کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ تو امیر صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ کی کوئی آخری خواہش اے صحابی رسول، آپ کی کوئی آخری تمنا خواہش میں پوری کرنے تیار ہوں؟ کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری؟ فرماتے ہیں میرا انتقال ہو جائے میری میت کو بھی لے کے چلو، تمہاری منزل جہاں ہو وہاں دفن کرو۔ انتقال ہو گیا، ان کی وصیت کے مطابق لے کے چلے۔ منزل تھی استنبول ترکی۔ ان کی قبر کے پاس جو پتھر لکھا ہوا ہے اس پہ ان کی ایک خواہش لکھی ہے۔ 24 صحابہ کے مزارات ہیں استنبول میں۔ کہاں ہے ترکی؟ آج بھی دور ہے، لیکن اس زمانے میں جب گھوڑوں پر اونٹوں پہ جاتے تھے کتنا دور تھا۔ یہ ان کی قربانیاں تھی دین پہلا۔ وہ اپنا کام کر گئے، ہمارے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے ہمارے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے، تبلیغ والے یہی کہتے ہیں۔ تبلیغ والے یہی کہتے ہیں کہ بھائیو سب کچھ دنیا پر مت لگاؤ۔ ایک آسان طریقہ بتاتے ہیں تبلیغ والے کہ بھائیو سب دنیا پر مت لگاؤ، سب دنیا پر لگاؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ 10 حصے کرو، 9 حصے تمہاری ضرورتوں کے لیے، کاروبار، دھندے، بیوی، بچے، 9 حصے لگاؤ، 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ اپنی زندگی کے 10 حصے کرو، ہر چیز کے 10 حصے کرو، 9 حصے تمہاری ضرورتوں کے لیے، کام، دھندے، کاروبار، بیوی، بچے، 1 حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ کیا ملے گا؟ 1 حصہ لگاؤ تو کیا ملے گا؟ 1 کے 10 ملیں گے۔ کیا ملے گا؟ 1 لگاؤ گے 10 ملیں گے۔ 9 دنیا کے لیے لگائے، وہ گئے پانی میں، وہ دنیا میں رہ گئے، ہم دنیا سے چلے گئے۔
اور وہ ایک جو دین پر لگایا وہ خبر میں بھی کام آئے گا، کل حشر میں بھی کام آئے گا. یہ ہے پیغام تبلیغ کا کہ اس پر ہمیں آنا ہے، امت کو اس پر لانا ہے کہ امت ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے لگائے. اسی کے لیے اجتماع ہے، بیانات سنانے کے لیے نہیں ہے. ارے کچھ کرو، آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے، یہی کرنا ہے جو اب تک کر رہے تھے، یہ بدلنا ہے. ارے بولو بھائی، یہ پیغام ہے ہمارے اجتماع کا میسج. آج کل میسیجوں کا زمانہ ہے نا، تو ہمارے اجتماع کا بھی ایک میسج ہے. کیا میسج ہے؟ کہ بھائی 10 حصے کر کے 2 حصے دنیا کے لیے لگاؤ اور 1 حصہ دین کے لیے لگاؤ. 1 لگاؤ گے اللہ 10 دے گا. روزانہ کا 24 گھنٹے کا 10واں ہے 2.5 گھنٹے. 24 گھنٹے کا 10واں ہے 2.5 گھنٹے. مہینے کا 10واں ہے کتنا بولو؟ مہینے کا 10واں 3 دن. سال کا 10واں 40. روزانہ کا 10واں 2.5 گھنٹے. مہینے کا 10واں 3 دن. سال کا 10واں 40. 24 10 2.5 گھنٹے لگائیں گے اللہ ثواب دے گا پورا دن لگانے کا. 3 دن لگائیں گے اللہ ثواب دے گا پورا مہینہ لگانے کا. چلے لگائیں گے اللہ ثواب دے گا پورا سال. گویا تبلیغ میں پھرتا رہا. اور جو جتنا آگے بڑھے گا اللہ اتنا آگے بڑھیں گے. اللہ پاک ملکوں میں بھی کام لیں گے. اللہ کا شکر ہے ہماری جماعتیں ملکوں میں کام کر رہی ہیں. 4 مہینے لگا رہی ہیں. کتنے اللہ کے بندے ہیں ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں. اللہ قبول فرمائے، ہمیں بھی توفیق دے. لیکن کم سے کم یہ ہے، دیکھو 3 باتیں میں بھی بولتا ہوں تمہیں بھی بولو. روزانہ بولو جی، ماہانہ، سالانہ. روزانہ کتنا؟ ماہانہ کتنا؟ سالانہ کتنا؟ اتنا تو کم سے کم ہمارے نام اعمال میں رہنا. روزانہ کا نام اعمال خالی نہیں رہنا. کم سے کم 2.5 گھنٹے. مہینے ارے 27 دن دنیا پر لگائے، 3 دن اللہ کے دین کے لیے لگاؤ. یہ تمہاری اصلی کمائی ہے جو 3 دن میں کماؤ گے. جو 27 دن میں کمایا وہ تو دنیا میں رہے گا، ہم چلے جائیں گے. جو 3 دن میں کمایا وہ ساتھ جائے گا. اور سال آنا چلا اللہ حکمت دے تو 4 مہینے تو کریں گے نا بھائی سب انشاءاللہ. 2.5 گھنٹے لگا کے کیا کریں گے؟ ارے 2.5 گھنٹے لگا کے کیا کریں گے بھائی؟ کسی ایک نماز کے بعد تعلیم. کسے کہتے ہیں تعلیم؟ تعلیم کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی بات، اللہ کی بات قرآن، رسول کی بات حدیث. ایک بڑے عالم نے جنہوں نے 47 سال علماء کو پڑھایا، قرآن حدیث سے وہ چیزیں جمع کی کہ کون سے عمل پر اللہ خوش ہوتا ہے، کیا فائدہ دنیا میں کیا آخرت میں، کون سے عمل پر اللہ کیا دیتا ہے، کون سے عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیا نقصان دنیا آخرت میں. وہ حدیثیں جمع کی ہیں 80 پر 4 کتابوں سے. اس کو تھوڑی دیر سننا مسجد میں. اس کا نور کانوں کے راستے سے وہ نور دل میں آئے گا. دیکھو بھائی، سر میں درد ہوا تو گولی کھاتے نہیں. ڈاکٹر گولی دیا تو کیا اٹھا کو پیس کو پیشانی کو لگا لیتی. ڈاکٹر گولی دیا تو کہاں کھاتی؟ پیٹ میں کھاتی. اثر کہاں جاتا ہے؟ ارے سر کے درد کو گولی پیٹ میں کھائے، اثر کہاں جی گیا؟ سر کو گیا، درد دور ہوا. ایسے ہی اللہ رسول کی بات کانوں سے جائے گی تو دل میں پہنچے گی، اس کا اثر ہے، عمل آئے گا زندگی میں. اس لیے کسی نماز کے بعد سننا، کسی کو گھر میں پڑھنا. گھر کے اندر بھی ایمان نور، ایک نور آئے گا. نور حدیث میں آتا ہے فرشتے فرشتوں کو بلاتے ہیں، آؤ جی آؤ، اس گھر میں کھانا بھی ہے ٹھکانا بھی ہے. اور جہاں یہ نہیں ہوتا تو فرشتے کہتے ہیں چلو یہاں سے چلو، یہاں کھانا ہے نا ٹھکانا ہے. فرشتے گئے، نور گیا. پھر بلائیں مصیبتیں بمبڑا مارتی. کیا حضرت دلیندرا، کیا حضرت نوستا حضرت،
घेर डाली हजरत, घुस गई हजरत। अरे घुस गई कि हमें घुसा ली। फिर आमिला के चक्करा काटती। वो आमिल मेरे को करती, क्या बोलता है जी उन्हें? नहीं जी जरा असरत ही कहते हैं, एक 5,000 रुपए लाओ, उसका तोड़ करना। मरतो पड़तो 5,000 देते हैं। जरा उसके बाद फिर वैसा हो जाता है, फिर जाता है हजरत, जरा रोज ऐसा था, फिर खराब होगा हजरत। नहीं जी जरा भारी तोड़ है जी उसका, एक 10,000 का इंतजाम करो। लो पलीते है, लो या पलीते जाओ। अरे हुजूर बोले सो करता नहीं, आमिल बोले सो करता है। हुजूर बोले वो नहीं कर रहा है, आमिल बोले वो कर रहा है। इसलिए भाइयों अपने घरों में शुरू, उसके लिए अपनी औरतों को लेके 3 दिन जाओ, फिर देखो तुम्हारे घर में तब्दीली आती है। फिर अशरा जाओ, फिर चिल्ला जाओ, इंशाल्लाह तुम्हारी औरतें मुल्कों में जाके दीन का काम करेंगी। आज अल्लाह का शुक्र है कर रही हैं। और आगे की बात यह है कि घर के अंदर दीनी फिजा होगी तो उस घर के बच्चे दीनदार बनेंगे, दीन के दाई बनेंगे, दीनदार बनेंगे। जिस घर में दीन है, ईमान है, उस घर के बच्चे दीनदार दाई बनेंगे। क्योंकि बच्चों पर माँ का असर होता है, बच्चों पर असर माँ का होता है। इसीलिए कहते हैं मादरी जबान, मदर टंग। मैं दुनिया के बहुत मुल्कों में फिरा, कहीं फादर टंग कहीं भी नहीं है, पितरी जबान कहीं नहीं है। कौन सी जबान है? तुम्हारा कौन सी जबान है भाई? मादरी जबान, पितरी जबान कहीं नहीं है। पूछो गूगल को कहती हुई है मादरी जबान क्या मानी? कि बच्चा माँ की जबान बोलता है। माँ में दीन होगा, बच्चों में दीन आएगा, बच्चे दीनदार बनेंगे, दीन के दाई बनेंगे। उसके लिए अपनी औरतों को लेकर जमातों में जाओ। 2 महीने मर्दों के साथ जाओ, 1 महीना औरतों के साथ जाओ, 3 दिन जाओ, 10 दिन जाओ, चिल्ला जाओ। फिर इंशाल्लाह अपनी जमातों को लेकर, औरतों की जमातों को लेकर मुल्कों में जाओ। हमारी जमातें इस वक्त अल्लाह का फजल है, दुनिया के मुल्कों में दीन का काम कर रही हैं। उनकी बरकत से घरों में दीनदारी आ रही है, उम्मत में दीन आ रहा है। तो तालीम घर की मस्जिद। थोड़ी देर मशवरा करना। क्या मशवरा? कि दीन के काम में मैं क्या हिस्सा ले सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। अरे कुछ नहीं कर सकते, जो करने वाले हैं उनके साथ हो जाओ। कुछ नहीं कर सकते, करने वालों के साथ हो जाओ। जो करने वालों को मिलेगा वो अल्लाह तुम्हें भी देगा। अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं है अमीर साहब को 50%, अमीर साहब को कहता मुतकल्लिम को 25%। तू क्या बा सुभान अल्लाह को बोलने गया, अस्तगफिरुल्लाह को आया, तू एक ले ले, ऐसा देता है अल्लाह। कुछ नहीं कर सकते, करने वालों के साथ हो जाओ, जो उनको मिलेगा तुम्हें भी मिलेगा। घर घर जाओ, एक मुसलमान से मिलो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से। अल्लाह के लिए मिलता है, दुनिया के लिए मिल रहा है नहीं, अल्लाह के लिए मिलता है। उसे भी अल्लाह के रास्ते में निकालता है, उसे भी दीन के काम में जोड़ता है। अल्लाह दोनों से खुश होते हैं, दोनों को क़यामत में अल्लाह अर्श का साया देते हैं। एक मुसलमान से मिलना, उसे अल्लाह के रास्ते में भी निकालना, मुकाम के काम में भी जोड़ना, ये है रोजाना 2.5 घंटे। तो कहेंगे ना भाई इंशाल्लाह 3-3 दिन नए भाइयों को तैयार करके अल्लाह के रास्ते में लेकर जाओ अपनी मस्जिद से। यही इंशाल्लाह आइंदा दीन का काम करने वाले बनेंगे। हमारे नौजवान तलबा माशाल्लाह, आज अल्लाह उनसे दुनिया में दीन का काम ले रहा है। यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, मैं इन सब मुल्कों में देख कर आया। हमारे वो नौजवान जो यहाँ तालीम के जमाने में तबलीग में लगे, वो वहां जाके तबलीग के काम को जिम्मेदारी से कर रहे हैं। उनकी वजह से वहां दीन का काम हो रहा है। आप भी अपने इलाकों में तलबा में मेहनत करो, उनको भी जमातों में लेके निकलो। पुराने साथी कुर्बानी दें, उनको लेकर साथ जाएं। देखो भाई, हम पर दूसरों ने मेहनत की, हमें लगाया, हम उनके हिसाब में हैं। जिन पर हम मेहनत करके लगाएंगे वो हमारी कमाई होगी। 3 दिन बहुत बड़ी चीज है। इससे नए लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, फिर आगे चिल्ले सब यही लोग लगाते हैं। तलबा को भी लेके जाओ, तलबा को 1 दिन के लिए भी ले जाओ। 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन ले जाओ। 1 दिन की छुट्टी है, 1 दिन ले जाओ। छुट्टियां आ रही है, उसमें उनकी जमातें निकालो। ये सब हमारी एक बहुत बड़ी कमाई होगी।
پھر اللہ توفیق دے 4 مہینے لگاؤ. کریں گے بھائی انشاءاللہ. انشاءاللہ میں جان نہیں ہے, یہی کام آنے والی ہے. تو 3 باتیں یاد رہیں گی. یہ میسج ہے ہمارے اجتماع کا پیغام. روزانہ بولو, روزانہ, ماہانہ, سالانہ. روزانہ کہتا 2.5 گھنٹے, سالانہ, ماہانہ 3 دن, سالانہ. اور اللہ ہمت دے, ایک بار 4 مہینے لگاؤ, پھر اللہ ہمت دے ہر سال لگاؤ, نہیں تو کم سے کم 1 سال 4 مہینے لگاؤ, پھر اللہ جیتا تو پھر دے اتنا لگاتے ہو. تو بھائیو ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے, یہ آخری مجلس ہے. اللہ کا شکر ہے 30 جماعتیں تیار ہوئی ہیں, بتا رہے ہیں. اب بھی اس مجلس میں دعا سے پہلے کوئی اللہ کے بندے کے دل میں آ گیا کہ بھائی مجھے بھی اللہ کے راستے میں جانا ہے, ارے دنیا سے کب جانا پتہ نہیں, اللہ نے موقع دیا ہے. آیا تھا اجتماع میں بیان سننے, اب انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤں گا. آیا تھا چلنے کے لیے, اب 4 مہینے لگا کے جاؤں گا. بندہ نیت کرتا ہے, اللہ مدد کرتا ہے. تو بھائی کوئی ہمت کرتا ہے نخت یہاں سے 4 مہینے کے لیے کہ میں آیا تھا بیان سننے, اب میں 4 مہینے لگا کے جاؤں گا. آیا تھا چلے کے لیے, اب میں 4 مہینے لگاؤں گا. ہمت کر کے کھڑے ہو کے بولو, کون نقد اس اجتماع سے 4 مہینے اور چلے کے لیے ہمت کرتا ہے؟ ہم ہمت کریں گے, اللہ مدد کرے گا. ہم ارادہ کریں گے, اللہ پورا کرے گا. تو بھائی کون کرتا ہے ہمت, کون کرتا ہے؟ کرو ہمت, کرو ذرا, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. کون 4 مہینے کا ارادہ کرتا ہے, کون چلے کا ارادہ کرتا ہے؟ ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. ملکوں کے لیے ارادہ کرتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. چھٹیاں چل رہی ہیں نوجوانوں کی, ارے ان چھٹیوں کو کام میں لاؤ. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, چھٹیاں ضائع مت کرو. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, جو کھڑے ہو جاؤ. جو کھڑے ہو گئے وہ یہاں سامنے آ جاؤ, سامنے آ جاؤ, میرے پاس آ جاؤ. جو کھڑے ہوئے ہیں 4 مہینے کے لیے, چلے کے لیے, نوجوان چھٹیاں جتنی تمہاری ہیں اتنی چھٹیوں کے لیے جو کھڑے ہو گئے وہ آگے بڑھتے جاؤ, آگے بڑھتے جاؤ, آگے بڑھتے جاؤ. اللہ سب کو قبول فرمائے, سب کی جان مال ایمان میں برکت دے. آتے جاؤ, آتے جاؤ, آتے جاؤ, آگے آ جاؤ میرے پاس. بھائی 2-3 آدمی لکھ لو نا نام اور سب. ماشاءاللہ دیکھو چاروں طرف سے آ رہے ہیں. آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. 4 مہینے کے لیے, چلے کے لیے ہمت کر کے آگے بڑھو. ارے نوجوان طلبہ چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں یا شروع ہونے والی ہیں, ٹھیک ہے, جب شروع ہوگی میں جاؤں گا, جب میں چھٹی شروع ہوگی میں جاؤں گا. نوجوان طلبہ میری چھٹی میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا, جب چھٹی شروع ہوگی میں جاؤں گا. آ جاؤ, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. ماشاءاللہ دیکھو کیسے کیسے نوجوان آ رہے ہیں ماشاءاللہ. لکھتے جاؤ, نام لکھو, بستی لکھو. آگے بڑھو, آگے بڑھو, آگے بڑھو, آگے بڑھو, آ جاؤ, آ جاؤ. جتنے نوجوان طلبہ ہیں جب چھٹی شروع ہوگی میں جماعت پہ جاؤں گا. آ جاؤ, کیا آ جاؤ, آگے بڑھو, آگے بڑھو, آگے بڑھو.